سورۃ العلق آیت نمبر 1 سے 19 تک. سورۃ العلق اس کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، پہلی وحی ہے، یعنی یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ جو 1 to 5 آیت تک ہے یہ پہلے نازل ہوا، اور دوسرا اس وقت نازل ہوا جب آپ نے حرم میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور اسی سے متعلق ہے. اس سورت کا ایک رکوع، 19 آیات، 92 کلمات اور 280 حروف. اس پارے کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اسی میں سب سے پہلی وحی بھی ہے اور اسی میں سب سے آخری بھی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ پڑھو. بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اب یہ پہلی وحی ہے اور اس میں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، قرات کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آگے آیت نمبر 4 میں قلم کی بات ہو رہی ہے. قرات کیا ہے؟ سیکھنا. ریڈنگ خود کرے یا کوئی کروائے انسان کو، تو ریڈنگ کس چیز کا سمبل ہے؟ لرننگ کا، علم میں اضافے کا. اور قلم علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا ذریعہ ہے. سیکھنے کے بعد انسان دوسروں کو سکھاتا ہے، اور جو سکھانا کتاب کے ذریعے ہو، لکھ کر ہو، تو وہ آئندہ نسلوں تک باقی رہتا ہے. اقرأ پڑھو. بسم ربک الذی خلق، بسم 7 نام کے، ربک اپنے رب کے، الذی جس نے خلق کا پیدا کیا. کس کو؟ ہر چیز کو. خلق کل شیء، اور پھر خاص طور پر انسان کو. سورۃ الطور میں آتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. الزمر میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. الحشر میں آتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور. اور پھر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ انسان اپنی پیدائش کے وقت کچھ نہیں جانتا. لہذا ہر انسان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہاں اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے علاوہ باقی سب کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ تمام انسانوں کے لیے پڑھنے کا. اور پڑھنے کے لیے ایک خاص چیز ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. پڑھو بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی رب کے بغیر نہیں، رب کے ذکر کے بغیر نہیں، رب کے ذکر کے ساتھ. خواہ قرآن پڑھو خواہ کچھ اور پڑھو، اس میں آغاز بھی رب کے نام سے ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں بھی رب کا ذکر شامل رہنا چاہیے. تو اسلامی نظام تعلیم کیا ہے دراصل؟ جو گاڈ اورینٹڈ ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو، خواہ وہ سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو، الجبرا ہو، کچھ بھی ہو. اقرأ بسم ربک. اور بسم ربک ایسے ہی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے. عام طور پر ہم بسم اللہ کا نام لیتے ہیں، الرحمن الرحیم اس کی صفت آتی ہے، لیکن یہاں پر رب کا ذکر ہے، ربوبیت، کیونکہ رب خالق ہے نا. رب کے معنوں میں خالق کا لفظ بھی آتا ہے، تو رب خالق ہے، اس لیے یہاں پر رب کا لفظ آیا ہے. اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے، الذی خلق جس نے پیدا کیا ہے. وہ ہے رب، یعنی رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے. اور پھر خاص طور پر وضاحت کر دی گئی کہ کس کو بنایا. بنایا تو بہت ساری چیزوں کو، لیکن خصوصاً انسان کی تخلیق اس میں ایک بہترین چیز ہے. تمام چیزوں کی تخلیق ایک طرف اور انسان کی تخلیق ایک طرف. لیکن دیکھیں تو صحیح، انسان کس چیز سے بنا؟ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو علق سے. پہلی وحی ہے. اور انسان کی تخلیق کی اوریجن، جبکہ اس دور میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انسان اپنی تخلیق کے آغاز میں کیا چیز ہوتا ہے. تو علق سے پیدا کیا. علق کا لفظی معنی جمع و خون نہیں ہے، یہ وضاحتی معنی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اول سے آخر تک اکثریت، یہ آیتیں چونکہ بہت زیادہ نون ہے، پڑھی جاتی ہیں، تو اکثریت ترجمہ کیا کرتی؟ جمع و خون. علق یعلق کو ہوتا ہے چمٹنا، معلق ہونا، لٹکی ہوئی اور چمٹی ہوئی چیز. لٹکتی وہی نا جو چمٹی ہوئی ہو، جو چمٹے نا وہ لٹک بھی نہیں سکتا. کیا ہوتا ہے؟ تو دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اسی سے لفظ ہے تعلق. کسی سے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ اس سے چمٹے ہوئے ہم، یعنی اس سے کوئی رابطہ، کنیکشن ہے. اور اسی سے پھر عام طور پر ہم متعلق کا لفظ بھی بولتے ہیں.
یہ چیز اس سے متعلق ہے. کیا مطلب ہے؟ اٹیچڈ ہے، چمٹی ہوئی ہے. جی یہ ہے علق. تو خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا. اور علق چمٹی ہوئی چیز، چمٹ جانے والی چیز. تو انسان اپنی تخلیق کے آغاز میں نطفے سے علقہ میں بدلتا ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا، اگر انڈا کبھی توڑیں تو اس کے اندر ایک خون کی دھاری ہوتی ہے، کیونکہ خاص طور پر جو اصلی انڈے ہوتے ہیں نا، وہ اگر اس کا ٹیمپریچر ذرا بھی موافق ہو جائے جس میں تخلیق ہو سکتی ہو تو وہ فوراً اس میں خون پڑ جاتا ہے. اور وہ خون کس بات کی علامت ہے کہ اس میں تخلیق کا عمل شروع ہو گیا. تو اس لیے علق جو ہے وہ خون کی پھٹکی ہے، وہ دھاری ہے کہ جہاں سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بھی نطفہ بہت جلد علقہ یعنی خون میں بدل جاتا ہے، اور بدلنے کے بعد وہ رحم کے ساتھ چپک جاتا ہے. اور چپکنے کے ساتھ وہ اسے لیٹ نہیں جاتا بلکہ جونک کی شکل میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں پھر وضاحتی معنی میں کیا ہے؟ جمع ہوا خون، اسپیک آف بلڈ کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی پٹکی جسے کہتے ہیں. بعض نے اس کا ترجمہ لوتھڑا بھی کیا، لیکن لوتھڑا ٹھیک ترجمہ نہیں ہے. لوتھڑا بڑا ہوتا ہے، یہ وہ چھوٹی پٹکی ہے جس میں کلر بدلتا ہے، بہت آغاز میں ہوتا ہے یہ. اور پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے تو ظاہر بڑا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے وہ مضغہ بن جاتا ہے. تو خلق الانسان من علق. اچھا بات یہ ہے کہ اب قرآن مجید میں کہیں تو علق کا ذکر آیا ہے، کہیں پر نطفہ آتا ہے، کہیں پر سلسال آتا ہے، خلقہ من تراب بھی آتا ہے، خلقہ من نطفۃ، نطفۃ امشاج کا ذکر بھی آتا ہے، تین بھی آتا ہے، تراب بھی آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ اس سے بنا یا اس سے بنا ہے، یہ سٹیجز ہیں درجہ بدرجہ. تخلیق انسان کی کیسے ہوئی ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ہوئی ہے. تو یہاں ایک ابتدائی درجے کا ذکر کیا جا رہا ہے، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ نے علق سے پیدا کیا. اور سہولت کے لیے کہہ سکتے ہیں جمے ہوئے خون سے یا پھٹکی سے یا چمٹی ہوئی چیز سے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے آغاز میں ایمبریولوجی کا سبق بھی دے دیا گیا کہ رب کا نام لے کر رب کی کتاب تو پڑھی ہی جائے گی، لیکن رب کی تخلیق پر غور و فکر اور اس میں بہترین تخلیق پر غور و فکر، یہ بھی سراسر عبادت ہے. اقرا، پڑھو، تاکید کے لیے آیا، کیونکہ اور بات شروع ہو گئی نا تو پھر دوبارہ پلٹایا گیا. نہیں، پڑھو. پڑھنے کی اہمیت اور زندگی بھر پڑھتے رہنے کی اہمیت، صرف ایک دفعہ پڑھنا نہیں کافی ہوتا. اقرا کے بعد اقرا ہے. اقرا، پڑھو. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا رب بڑا ہی کرم والا ہے. یہاں رب کی کیا صفت بیان کی گئی؟ الاکرم. اور اکرم کا لفظ کس سے ہے؟ کرم سے ہے. اور کرم ایسے شرف کو کہتے ہیں جو کسی کے اندر واقعی موجود ہو، اس کے اندر وہ ہو. کچھ اخلاق کی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو تصنع کے طور پہ اوپر سے مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اندر رچی بسی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اندر ہی ہوتی ہیں، بلٹ ان اور گاڈ گفٹڈ بعض اوقات کہتے ہیں. تو یہ تو انسان کے لیے تھے، لیکن وہ چیز جو اس کے اندر ہے ہی لازم ہے. تو کریم کسی کو اس وقت تک نہیں کہتے جب تک اس سے کرم نہ ہو. کوئی کریم کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کرم نہ کرے. تو رب کیا ہے؟ کریم کی بجائے بھی یہاں کیا کہا گیا؟ اگرچہ کریم کا لفظ بھی رب کی صفت آئی ہے، بربک الکریم، لیکن یہاں کیا ہے؟ کریم سے بھی آگے الاکرم، افعال، بہت ہی کرم والا ہے، بہت ہی عزت والا ہے. اور اکرم سے مراد وہ بھی ہوتا ہے جو بلا غرض اکرام کرے، یعنی عزت دے، یعنی عزت دینے والا بھی ہے. وہ خود بھی عزت والا اور عزت دینے والا بھی ہے. اب اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اقرا وربک الاکرم، عزت پڑھنے سے ہی ہے، مال سے تو نہیں. اقرا وربک الاکرم. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، بندہ جتنا بھی پڑھ جائے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. ایک چیز جو علم کو خوبصورتی دیتی ہے وہ تواضع ہے، عاجزی، ہمبلنس. اور علم کا تکبر بدترین تکبر ہوتا ہے کہ کوئی شخص علم کی بنا پر اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے. اور یہ آپ سب کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے اب آگے پریکٹیکل لائف میں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب کچھ پتہ چل جاتا ہے نا اور دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر بہت بے چینی شروع ہو جاتی.
اس موقع پہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. نہ پتا ہو تو انسان، ہمارے استاد ایک تھے تو کہتے تھے کہ جہالت بڑی نعمت ہے. انسان بڑا خوش رہتا ہے جب کچھ پتا نہ ہو، اور جب پتا چل جاتا ہے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز انسان سے نگلی نہیں جاتی، یعنی غلط چیزیں پھر نگلی نہیں جاتی، پھر انسان کے لیے ایک تکلیف شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی غلط بات کرے، غلط کام کرے، غلط رویہ اختیار کرے تو پھر انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہی ہے کہ انسان جتنا بھی پڑھ جائے، الاکرم کون ہے؟ رب کریم. ان العزت للہ جمیعا. اور دوسری بات کہ انسانوں میں سے عزت کس کو ملتی؟ جس کے اندر تقوی ہو. تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ علم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو تقوی خشیت خدا کا نام بھی ہے نا. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تقوی کا لیول کس کے ساتھ بڑھتا ہے؟ ایمان کے ساتھ اور علم کے ساتھ بڑھتا ہے. اقرأ وربک الاکرم. اور پھر خاص طور پر ربک الاکرم کیوں؟ کہ اقرأ بسم ربک. رب کا نام کیوں لیا جائے؟ کیونکہ جس چیز پر رب کا نام نہ لیا جائے، جس چیز کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ چیز جڑ کٹی ہے، اس میں کوئی برکت نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں. کیونکہ رب نے بنایا اور رب ہی کا ذکر نہ کیا جائے، اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ الذی علم بالقلم. وہ جس نے سکھایا، علم دیا قلم کے ساتھ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے کے لیے صرف ریڈنگ کافی نہیں، رائٹنگ بھی ضروری ہے، لکھنا بھی ضروری ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو چیز قلم سے نکل جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، وہ انسان کے لیے یعنی اس کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے. مثلاً آپ صرف خود پڑھتے ہیں، اس سے اتنی بات نہیں سمجھ آتی. جب آپ کسی سے سنتے ہیں تو وہ دگنی بات ہو جاتی ہے، اور جب آپ اس کو لکھ بھی لیتے تو پھر علم مکمل ہوتا ہے، اور پھر انسان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ اسے کتنا آیا. کیونکہ آپ لکھیں گے وہی جو آپ کو واقعی سمجھ آئے گا، اس کے بغیر نہیں لکھ سکتے آپ. تو علم بالقلم. اور قلم کیا چیز ہے؟ قلم کا لفظی معنی تو تراشنا. تو پہلے زمانے میں قلم جو تھے وہ تراش کے بنائے جاتے تھے، چھیل کے بنائے جاتے تھے. اسے سر قلم کرنا، کیونکہ قلم کو تراش کے پھر اوپر سے کٹ لگاتے تھے نا، تو سر کاٹنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. لیکن یہاں مراد پین ہے، لکھنے کی چیز، آلہ ہے. الذی علم بالقلم. اللہ نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے، لکھنا سکھایا ہے. 3 چیزیں انسان کی ترقی کا ذریعہ بنی. یعنی انسانی علوم کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنی. سب سے پہلی چیز جب انسان نے بولنا سیکھا، اور یہ بہت آغاز میں ہوا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شروع میں ہی بولنا سکھا دیا، پھر انسان زمین پہ اترا، اور اس کے بعد جب انسان نے لکھنا سیکھا. تو رائٹنگ کی ہسٹری پر اگر آپ کتابیں پڑھیں تو بہت عجیب و غریب انکشاف ہوتے ہیں کہ انسان نے کب لکھنا سیکھا. اور بہت قدیم ترین اقوام جو ہیں، ان کے جو کھنڈرات نکلے زمین کی تہوں کے اندر سے ان میں بھی لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ سب سے قدیم ترین تحریریں جو ہیں وہ عراق کی ہیں، عراق کے علاقے میں. اور وہاں کے جو کھنڈرات ہیں اس کے اندر سے ٹھیکریاں ہوتی ہیں نا، جیسے ان کے اوپر انگریوڈ چیزیں. اور پھر صرف چند ایک ٹکڑے نہیں، بعض جگہوں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے لائبریریوں کی لائبریریاں ہیں ان کے اوپر لکھی ہوئی. اتنے ریکارڈز ہیں. اب ان کو ڈیسائفر بھی کر لیا گیا ہے. پھر اسی طرح لکھنے میں قدیم مصری جو ہے ان کی تحریریں ملتی ہیں، خاص طور پہ فرعون کے دور کی. اسی طرح چائنا میں تحریر کا آغاز ہوا، اور بلکہ جو پیپر ہے لکھنے کا جو وہ وہیں سے شروع ہوا تھا. وہاں سے مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں سے پھر آگے یورپ میں، یورپ سے پھر آگے یہاں تک آ گیا. لیکن موجد جو ہے وہ چائنیز ہے. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ اول من خط بالقلم ادریس علیہ السلام. سب سے پہلے لکھنا جس نے شروع کیا قلم کے ساتھ وہ ادریس علیہ السلام تھے. یہ ہمیں مسند احمد کی حدیث سے حضرت ابو ذر سے روایت ہے. اور تیسری چیز، 2 چیزیں تھی نا، ایک تو بولنا جب سیکھا، دوسرا لکھنا جب سیکھا، اور تیسرے جب پرنٹنگ پریس کا دور آیا تو انسان کی ترقی جو ہے، یعنی علم کی ترقی ہوئی تو انسان کو ترقی ملی. اب تو دن میں ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں، اور اب تو کوئی لمٹ ہی نہیں رہی. تو الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا. یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریریں جو ہیں وہ صدیوں تک باقی رہتی ہیں. علم کو ریکارڈ کرنا جو ہے قلم کے ذریعے وہ بے حد ضروری ہے. بھلے کتنے بھی وسائل موجود ہوں، لیکن قلم کا اپنا مقام. علم الانسان، سکھایا انسان کو، تعلیم دی انسان کو، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کی اصل اللہ کے پاس ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ دیتا ہے.
یہ انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں. علم الانسان ما لم یعلم. اور جو زمانہ ترقی کر رہا ہے اور جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں علم میں، تو یہ سب کیا ہے؟ باذن ربہم. رب کا اذن جتنا جتنا ہوتا ہے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے. اسی لیے کیا سکھایا گیا؟ وقل رب زدنی علما. آپ کہیے اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ کر دے. رب ہی اضافہ کرتا ہے. تو علم اور رب اور قلم اور اقرا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دین میں لازم و ملزوم ہیں. تو 3 خاص باتیں یہاں پر ذکر ہوئی. ایک تو اقرا، اور دوسرے قلم کا ذکر، اور تیسرے لا علم سے علم کی طرف آنا. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا. اور یہاں اگر انسان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے تو پھر ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. وعلمک ما لم تکن تعلم. اور سکھایا تجھ کو جس کو تو نہیں جانتا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر اسلام میں یہ علم کا سیکھنا اور سکھانا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ علم صرف مردوں کے لیے اور عورتوں کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عورتیں اگر زیادہ پڑھ جائیں تو پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور یعنی عورتوں کے لیے عیب سمجھتے ہیں پڑھنا. حالانکہ پڑھنے لکھنے میں عیب نہیں ہے، عیب ہے رب کے نام کے بغیر پڑھنے میں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ علم جس سے زن ہوتی ہے نازن، کہ وہ علم بیکار ہے جس سے عورت نہ رہے. وہ علم نقصان دہ ہے کہ جو عورت کو عورت نہ بنائے بلکہ کیا بنا دے؟ مرد بنا دے. وہ علم نقصان دہ ہے عورت کے لیے، ورنہ علم بذات خود نقصان دہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اور خاص طور پر دین میں جو علم نافع کا کانسیپٹ ہے کہ نفع مند علم، فائدہ مند علم، جس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. تو جیسے مال انعام ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ایسے علم کی زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے کہ جو آپ کو آتا ہے پھر کیا کریں؟ علم یعلم، تعلیم دے، آگے سکھائیں. تعلم الانسان ما لم یعلم. اب اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت کے لیے بھی لکھنا پڑھنا پسندیدہ ہے؟ ایک تو یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دوسری ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس تھے، تو اتنے میں شفا بنت عبداللہ آئی، ایک صحابیہ ہیں. تو آپ نے ان سے فرمایا الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیھا الکتابہ. کیا تم اس کو مکھی کے کانٹے کا دم نہیں سکھاؤ گی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفا بنت عبداللہ نے حضرت حفصہ کو لکھنے کی تعلیم دی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے انکریج کیا کہ تم ان کو یہ کام بھی سکھا دو، یہ تو سکھا ہی چکی ہو. تو لکھنا پڑھنا جو ہے اور قلم کا استعمال، اور آپ دیکھیے کہ قلم کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، اور قلم کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، جو اس بات کی علامت ہے کہ علم کے ساتھ انسان کی عزت ہے، اور علم کے ساتھ ہی انسان کے دین کی ترقی ہے، اور علم دنیا اور آخرت میں انسان کو فائدہ دیتا ہے اگر وہ علم نافع ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے سب سے پہلے کیا دیا؟ وعلم آدم الاسماء کلہا. آدم علیہ السلام کو اسماء سکھا دیے، چیزوں کے نام بتا دیے یا انسانوں کے نام سکھا دیے. علم انسان کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر کسی وقت کا کھانا پینا رہ بھی جائے تو اس پر غم نہ کیا کریں. ہاں اگر کوئی کلاس مس ہو جائے تو اس پر ضرور پریشان ہو. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 5 جماعت پڑھی تھی تو سب خاندان نے کہا کہ بس اس کے بعد نہیں پڑھا جائے گا، اور مجھے شوق تھا، وہ اللہ ہی نے ڈالا ہوا تھا، اور سب مخالف تھے، کوئی ایک بھی میری حمایت کرنے والا نہیں تھا. اور میں روتی تھی کہ میں پڑھوں گی. اور میں نے جب جا کر سیکنڈری اسکول میں داخلہ لیا تو کوئی میرے ساتھ نہیں گیا، خود ہی جا کے ٹیسٹ دیا. اور اگر اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی تو میں آج 5 جماعت ہی پڑھی ہوتی. کیونکہ ہمارا جو خاندان تھا اس میں کچھ کلچر اس قسم کا شامل تھا کہ سید خاندان ہے، اور سو کالڈ دنیاوی قسم کی چیزیں لادی ہوئی تھی اس پر. اور پھر یہ کہ لڑکیاں تو پڑھ ہی نہیں سکتی، اور واقعی مجھ سے پہلے کسی لڑکی نے نہیں پڑھا.
اور یہ اللہ ہی کا خاص کرم تھا. پھر کچھ پتا نہیں تھا کسی چیز کا، اور اتنا بڑا اسکول تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. خدا خدا کر کے تو اس میں داخلہ ہوا. اس کے بعد 10 جماعت ہوئی تو پھر یہ کہ بہت بڑا شور، کس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو وے، کوئی رستہ نہیں تھا. ایک سے ایک الٹ مشورے دینے والا تھا، اور الحمدللہ میرے بہت اچھے مارکس تھے، تو تھوڑا تھوڑا اس کی وجہ سے دل نرم ہو گئے. اور پھر یہ ہوا کہ جب آخری دن تھا اور اتنی بارش تھی، اگست کا مہینہ تھا، اس سال سیلاب بھی آیا تھا پاکستان، تو جس سے جو بارش کی وجہ سے میں بھی رو پڑوں. اور پتہ نہیں کتنی منتیں کس کس کی میں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ بس میرے فارم جمع کرا دیں، اگر نہیں بھی پڑھانا ہو تو نہ پڑھائیں، لیکن ایک دفعہ فارم جمع تو کرائیں نا. اب وہ جمع ہو گئے اللہ کے کرنا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلے 2 سال کے بعد الحمدللہ اس وقت بھی میری بورڈ میں شاید 6 پوزیشن تھی، بہت اچھے نمبر تھے. اس نے تھوڑا سا اور دل نرم کر دیا، اس نے کہا کہ اب تو کسی صورت نہیں پڑھنا، اب شادی کر. پھر رونا دھونا، بس دعائیں بہت تھی کیونکہ شوق بہت تھا. پھر آگے داخلہ مل گیا. اس کے بعد پھر میں نے اور زیادہ پڑھا. تو میری حالت ایسی ہوتی تھی پڑھ پڑھ کے جو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں، کسی دوسری چیز سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، صرف پڑھنا ہے. کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے ذرا بھی ڈنڈی ماری تو میری سب سے پہلے پڑھائی ختم ہوگی. اب میں نے یونیورسٹی کا وہ کر لیا، یعنی BA ہو گیا میرا. اس کے بعد اب لاہور جا کے پڑھنا، یہ تو کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں، اور واقعی پاسبل نہیں تھا. اللہ سے دعائیں، پھر میرا رونا دھونا، پڑھنا ہے مجھے پڑھنا ہے. اللہ نے کہا وہاں داخلہ لیا. اب وہاں جب میں پڑھ لیا تو وہاں میں نے پوری فیکلٹی کا ٹاپ کیا. اب یہ کہ مجھے PhD کے لیے کہیں اور جانا ہے، کسی اور ملک جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. شادی امی کے بعد فوراً ہوئی، لیکن اللہ جزائے خیر دے میرے شوہر کو، الحمدللہ اتنا انہوں نے ساتھ دیا. بلکہ میں سمجھتی ہوں میری PhD میں میرا تو شوق تھا، مگر میرے شوہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت مجھے انکریج کیا، میرے ساتھ جا جا کے لائبریریز میں یہ کتاب دیکھو، اس اسکالر سے ملو، اس سے مشورہ کرو، ہر جگہ میرے ساتھ لے کر گئے. مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جس پر اتنی زیادہ پابندیاں ہوں جس خاندان میں کہ کسی لڑکی کو چوں نہیں کرنے کی اجازت، ادھر ادھر نہیں ہونے کی، وہاں کوئی دوسری جگہ پڑھنے چلا جائے. لیکن شوق تھا تو اللہ نے پھر راستہ کھول دیا. اور انہوں نے میرے سارے برٹش کاؤنسل سے جا کے لائے وہ مختلف چیزیں، اس سے مل اس سے، اور یہ ایسی ایسی باتیں یہ لوگ کرتے تھے، میری تو سمجھ میں بہت سی چیزیں نہیں آتی تھی. اور پھر یہ کہ الحمدللہ میرے ٹیچرز بہت اچھے تھے یونیورسٹی میں، انہوں نے بہت انکریج کیا. پھر شادی کے اوپر سے بچے بھی ہو گئے. اب کیا ہو، کیونکہ اب بائی دا ٹائم جب تو پڑھائی کا وقت آیا تو اب تو بچے بھی ہیں، تو ان کا کیا کریں. لیکن اللہ نے ایک دل میں ڈالی تھی نا، صرف دعائیں ہوتی تھی. اور پھر اللہ نے وہ بھی پڑھا دیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آگے پڑھانے کا مرحلہ تھا، تو اس پر مسئلے، ہمارے خاندان میں سے کوئی لڑکی گھر سے نہیں نکلتی. یہ کیا درس دو جا کے. شادی بھی ہوئی تو ہمارے سسرال کا بھی ماحول دینی تھا، اور وہاں بھی بہت کلچر اورینٹڈ تھا. میں نے اپنی ساس سے کہا، بہت نیک خاتون تھی، بعد میں تو بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، لیکن جب میں نے شادی کے بعد پہلی دفعہ کہا کہ مجھے کہیں درس دینا، تو کہتے نہیں یہ بات نہیں کرنا، کسی کے گھر نہیں آ جاتے. اچھا کوئی بات نہیں، تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی، کہتے اچھا ٹھیک ہو جائے گا ساس. پھر وہ کرتے کرتے، لیکن یہ کہ 2 چیزیں، ایک آپ کا شوق ہو، ایک دعائیں ہو، اللہ کی مدد ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، پھر ہر رستہ آسان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جب میں نے اپنا پڑھنا شروع کیا PhD کے لیے، جب میں گئی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں پریگننٹ ہوں. وہاں جا کے نہ میں کچھ کھا سکوں، نہ پی سکوں، نہ مجھے کچھ سمجھ آئے کیا حالت ہوتی ہے. اور میرے پاس 1 اسکالرشپ اور 2 پڑھنے والے. اور پھر یہ کہ ہماری یونیورسٹی ہل پر تھی، کس حالت سے میں چڑھتی تھی اوپر، لیکن میں پہنچتی تھی. حتیٰ کہ میں اتنی حالت خراب ہو گئی کہ مجھے کچھ دن پہلے انہوں نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لی کہ وہاں جا کے آرام کو، مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی. ادھر سے رمضان، اور رمضان کی رات 21ویں رات تھی. میں نے لوگوں کو کہا ہوا تھا میں آپ کو آ کے درس دوں گی، ہم رات جاگیں گے. وہ لوگ وہاں جمع ہیں اور میں ہسپتال پہنچی ہوئی ہوں، کیونکہ میں نے جاتے ہی وہاں درس و تدریس کا کام بھی شروع کر دیا. اتنی برف پڑتی تھی اور مجھے چلنا ہی نہیں آتا تھا برف میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے جوتے الگ ہوتے ہیں. کبھی اتنا میں کسی سے اتنا ملی جلی نہیں تھی. میرا تو کام تھا گھر سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے گھر، اور پھر ساتھ تھوڑا وقت ملا تو قرآن کلاس شروع کی. یہ بھی شروع کی تو لوگ کہتے تھے یہاں کوئی پڑھنے نہیں آتا، کوئی نہیں آئے گا، آپ یہ شروع نہ کریں، تکلف ہی نہ کریں، ایک ایک منت کریں. میں کہتے بس تم ایک آ جاؤ، ایک آگے من کے تم ایک اور کو لے آؤ، وہ آگے ایک اور کو لے آؤ. اس طرح کر کر کے کلاس شروع ہوئی. تو یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لیکن اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. بات یہ کہ آپ خود اپنے ساتھ سچے ہوں، کیونکہ جب ہم یہ بہانہ کرتے رہتے ہیں کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا اور ہمیں کوئی تعاون ہی نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ جو تعاون بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم پکی نیت کر لیں تو ہر چیز الٹ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ سب مان جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان سب کو ساتھ لے کر چلے، سب کو ساتھ لے کر چلے. اگر میرے شوہر نے کبھی کہا کہ یہ نہیں کرنا تو کہتے اچھا ٹھیک ہے نہیں کرتے.
پھر تھوڑی دیر بعد میں کہتی اچھا یہ کر لیں، کہتے نہیں کر، اچھا نہیں کرتے، پھر میں کہتی اچھا پھر کر لیں، اچھا چلو کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ دوسروں کو بھی یہ دیکھتے ہیں نا کہ بھی شوق کتنا ہے، آپ کا شوق کتنا ہے. بعض اوقات ہم اپنا ہی شوق نہیں ہوتا اور پھر کہہ دیتے ہیں جی فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص علم عطا کیا تھا، یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. اصل میں اس کی جو پیچھے تاریخ ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اگر آپ یہ تجلیات نبوت سے پیج نمبر 42 سے دیکھیں. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی. چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے، جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آ جاتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. یہ قبل از نبوت کی علامات ہیں، یہ پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ اس بھاری بوجھ کو اٹھا سکیں. پھر تیسرے سال کے رمضان میں، یعنی یہ تقریباً اس کو 2 سال لگ گئے. کیا تھا کہ سچے خواب آتے تھے آپ کو اور روشنی نظر آتی اور پھر آوازیں آتی. پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر اور عبادت میں مشغول تھے. یکایک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور وحی و نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے، کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، یعنی کھانے پینے کا سامان ساتھ ہی لے جاتے. پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے چادر اڑا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. پھر حضرت خدیجہ کو واقعہ سنا کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ صحیح بخاری کی روایات ہیں. اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے اور انجیل لکھتے تھے، بوڑھے اور نابینا تھے. تو حضرت خدیجہ نے ان کے سامنے آپ کی حالت بیان کی تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت تک جوان ہوتا، زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. آپ نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں نکالے گی پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا. لیکن اس کے بعد ورقہ جلد فوت ہو گئے اور وحی رک گئی. پھر فترۃ الوحی تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ وحی نازل. چلیے کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. الانسان، الانسان سے مراد یا تو جنس انسان ہے یعنی عام انسان مراد ہے یا پھر ابو جہل. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں سے آخر سورت تک آیات جو ہیں وہ خاص کانٹیکس میں اتری ہیں اور وہ ابو جہل کے بارے میں ہیں. ابو جہل کا قصہ یہ ہے کہ جب اسے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی ہے تو اس نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ خبر سچ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں.
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور کہا کہ آپ اس طریقے پر عبادت نہ کریں، یعنی رکوع اور سجدہ اور اس طرح نہیں کریں، اور اگر میں نے آپ کو حرم میں دیکھ لیا تو میں آپ کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا. اور ایک دفعہ ہوا بھی ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو وہ آگے بڑھا اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، یعنی آگے ہوا لیکن پیچھے ہٹ گیا. تو نے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں ہٹے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آگ کی خندق تھی. بخاری کی حدیث ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آئے تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا. آپ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے، یعنی وہ مجھ پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. کلا، ہرگز نہیں. اور کلا کا ایک معنی ہوتا ہے حقاً، بات بالکل درست ہے، یہ ایسے ہی ہے. ان الانسان، کہ بے شک انسان، لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے. یقیناً انسان بہت سرکشی کرتا ہے. اور خاص طور پر اگر ابو جہل ہو تو ابو جہل جو تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام کیا تھا دور جاہلیت میں؟ ابو الحکم، یعنی بہت پڑھا لکھا شخص تھا. عربوں میں چند ہی لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ بہت پڑھا لکھا اور بہت سمجھدار اور بہت زبردست جاننے والا شخص تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھا؟ ابو جہل. کیوں؟ جہالت کا باپ. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس دین نہیں ہے پھر وہ ابو جہل ہی ہے. جہالت کا باپ یا جہالت والا، ابو کا معنی والا بھی بنتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ان آیات کو اقرا بسم کے ساتھ کیوں رکھا گیا سا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر رب کا نام نہیں ہے تو پھر علم انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ سرکش، ابو جہل بنا دیتا ہے. اور وہ علم انسان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر اکڑ پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر سرکشی آ جاتی، وہ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑتے، وہ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے نا. وہ صرف خود نہیں بھٹکتا بہکتا بلکہ اوروں کو بھی بھٹکاتا ہے، اوروں کو بھی ساتھ لے چلتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے پرواہ. اب بہت سے لوگ دنیا میں انتہائی پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ علم ہے وہ مذہب والوں کے پاس نہیں ہے، دینی لوگوں کے پاس نہیں ہے. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شاید دین کا نام لینے والوں نے خود لکھ لیا ہے، یا یہ سب کچھ اپنے پاس سے بتاتے پھر رہے ہیں. اور اس بنا پر جب انسان سرکشی کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. رآہ کا لفظی معنی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کون سا دیکھنا؟ رؤیت قلبی، یعنی صرف دیکھنا نہیں بلکہ سمجھنا، کہ اس نے سمجھا ہے خود کو. استغنا کا لفظ ہے نا غنی سے. غنی کہتے ہیں وہ جسے دوسرے کی ضرورت نہ ہو، یعنی بندوں میں سے خود کو وہ دوسروں سے بے نیاز سمجھتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر آ جائیں تو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز سمجھتا ہے، اس کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل ہو جاتا ہے. دو بڑی چیزیں، علم اور مال. جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس علم کی بنا پر اس کی تھنکنگ کیسی ہو جاتی؟ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو جاتی. وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، پھر وہ کسی کی بات نہیں سنتا یا کسی کی بات سے مروب اور متاثر نہیں ہوتا. اب اگر وہ علم درست ہو، حق ہو، تو وہ بھی اس کو فائدہ دیتا ہے، اور اگر وہ علم اللہ کے نام کے بغیر ہو تو وہ پھر انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. اور اسی طرح اگر انسان کے پاس مال ہو تو مال بھی انسان کو بہت سرکش بناتا ہے. مثلا سورۃ الہمزہ میں کیا آتا ہے؟ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. اس بنا پر وہ کیا کرتا ہے؟ تانے دیتا ہے لوگوں کو اور ذلیل کرتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ بندوں پر ان کا رزق وسیع کر دے تو وہ کیا کریں؟ زمین میں بغاوت کر دیں، سرکشی کر دیں. جس کی مثال کون ہے؟ فرعون اور قارون. قارون کا حال آپ نے پڑھا. تو یہ ہے اس کی سرکشی کی وجہ کہ وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے. اس کے برعکس سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا اور مال بھی تھا، تو انہوں نے اس مال سے کیا حاصل کیا؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. وہ مال ان کے رب کی یاد اور رب کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنا. تو فرق کس چیز کا؟ یعنی علم اور مال خود برے نہیں ہیں، ڈپینڈ کرتے کہ وہ ہیں کس کے پاس. اگر علم شیطان کے پاس ہو، ابلیس کے پاس تھا تو وہ کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا. اور مال اگر فرعون کے پاس ہو یا قارون کے پاس تو وہ انتہائی سرکش بن گئے.
مال اگر ابو لہب کے پاس تھا تو کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. وہ اپنے آپ کو بھلے غنی دیکھیں، بھلے بے پرواہ سمجھے لوگوں سے، لیکن ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو یہی حال ابو جہل کا تھا. تو اللہ نے قرآن میں کیا سنا؟ فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. ان الی ربک الرجع، بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہے پھرنا، لوٹنا، واپسی. یعنی انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، کتنا بھی مال ہو، تو اس کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے؟ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. جتنا بھی مال کما لے، جتنا بھی علم اور ڈگریاں اکٹھی کر لے، سب یہیں رہ جائے گا جب تک رب کا نام بیچ میں نہ ہو. ان الی ربک الرجع. آپ دیکھیے کہ عربی زبان کی وسعت، یہ رجع یرجع سے وہاں والسماء ذات الرجع تھا، رجع بھی مصدر اور رجع بھی مصدر ہے. عربی میں بعض اوقات آپ اگر ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو ایک ہی مادے سے کئی ایک مصدر نکلتے ہیں، اور بیسک معنی ایک ہی ہوتا ہے جو روٹ کا ہوتا ہے، لیکن مختلف مصادر مختلف طرح کی ضروریات لینگویج کی پوری کرتے ہیں اور پرفیکٹ مطلب دیتے ہیں وہاں. تو یہاں استغنا، صلا، تقوی کے وزن پر رجع، ورنہ اردو میں تو لوٹنا لوٹنا ہی رہے گا، آپ اس کو کیا کریں گے. اور ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، روکتا ہے؟ اشارہ ہے ابو جہل کی طرف. عبدن ایک بندے کو، اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور عبدن نکرہ، اور نکرہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. اسی واقعے کی طرف اشارہ جو بھی میں نے ذکر کیا آپ کی طرف. ارأیتا، کیا تم نے دیکھا؟ اب یہ جو ارأیتا ہے یہ تعجب کے لیے بھی آتا ہے. کیا غور کیا تم نے؟ دیکھو تو صحیح اسے ہوا ہے کیا. ان کان علی الہدی، اگر ہے وہ یا تھا وہ ہدایت پر. کون؟ عبد. او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہے تقوی کا. او بمانا واو بھی ہوتا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے تقوی کا، یعنی خود بھی ہدایت پر ہے اور لوگوں کو بھی تقوی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے. یعنی ایک بندہ کیا ہے، ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے، اور دوسرا بندہ کیا ہے، جو اس ہدایت اور تقوی کو جھٹلا دیتا ہے اور منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. یعنی یہ شخص جو اللہ کے بندے کو نیک کام سے روک رہا ہے، جو ناحق جھٹلاتا ہے، کیا اس نے کبھی غور نہیں کیا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ دیکھتا ہے؟ وہ بھول گیا کہ اللہ دیکھتا ہے. اب دو کردار آ گئے نا سامنے، ایک کردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ہے آپ کے اوپوننٹ کا. آپ کا کردار کیا ہے کہ خود بھی ہدایت پر ہے، سیدھے رستے پر بھی، اور لوگوں کو بھی کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تقوی کا. ابو جہل کا کردار کیا ہے کہ خود سرکش ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بھی روکتا ہے. اب اگرچہ یہ اس ابو جہل کے بارے میں کہا گیا، لیکن آج بھی کئی ایسے ابو جہل ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھنے دیتے، جو نماز پڑھنے کو مائنڈ کرتے ہیں. یہ کیا ہر وقت تم لوگ مصلی پہ بیٹھے نظر آتے ہو؟ ہوتا نا ایسے، سنا ہے کبھی؟ یہ تکلیف دہ بات ہے. خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر نماز سے بھی روکتے ہیں. اچھا، ایک روکنا تو ہوتا ہے نا زبان سے روکنا، اور ایک روکنا کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑا کے روکنا، ڈسکریج کرنا. ایسے سب لوگوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھتا ہے، ان کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. یا دوسرا معنی کیا؟ ایسے ہی ہوگا. لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، اگر وہ باز نہ آیا، نہ رکا. انتہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی حد پر رک جانا. یعنی اپنے اس عمل سے باز نہ آیا تو پھر کیا کریں گے؟ لنصفعن، البتہ ہم ضرور کھینچیں گے. صفا کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے کھینچنا. کبھی آپ نے دیکھو کہ بکرے وغیرہ کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ لمبے کان، ان سے بھی پکڑ کے لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہے پیشانی کے بالوں سے کھینچنا، کیونکہ سامنے سے کھینچنا پھر آسان ہوتا ہے نا، سامنے کے حصے کو پکڑا جائے، قابو میں آ جاتا ہے. لنصفعن، ہم ضرور کھینچیں گے، بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے. اور پیشانی سے مراد پھر پورا سر، اور پورے سر جو ہے اگر ہاتھ میں آ جائے تو پورا بدن ہی آ جاتا ہے. ہم ضرور کھینچیں گے پیشانی کے بالوں کو. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیہ جو پیشانی ہے، کاذبہ جھوٹی، خاطئہ سنفل، گناہگار. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی جو سوچ سمجھ کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے فرنٹل لوب میں ہوتی ہے، سامنے والے حصے میں. دماغ کے مختلف حصے مخصوص کام کرتے ہیں، ان کے اسپیسیفکلی مختلف حصوں کے مختلف کام ہوتے ہیں. ایک کتاب جس کا نام ہے اسینشلز آف اناٹمی اینڈ فزیولوجی،
اس میں دماغ کے اس حصے کے کاموں کے متعلق جو لکھا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ انسانی دماغ کے اندر انسانی حرکات کی منصوبہ بندی اور ابتدا کے لیے جس ترغیب اور دوربینی کی ضرورت ہوتی ہے، سوچنے، سمجھنے اور پلان کرنے اور ارادہ اور نیت کرنے کی، وہ دماغ کے اگلے گوشے میں اس کے سامنے کے حصے میں ہوتی ہے. یعنی سوچ سمجھ کا تعلق سامنے کے حصے سے ہوتا ہے، اور دماغ کے سامنے سے پہلے کا حصہ جارحانہ جذبات کا بھی مرکز خیال ہوتا ہے. یعنی انسان جو کسی کے خلاف پلان کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی تعلق اسی سے ہوتا ہے. تو ناسیہ پیشانی کے بال اور پیشانی، کاذبتن جھوٹی، یعنی جھوٹ کا مرکز پھر یہی ہے. خاطئتن، اب پیشانی تو گناہگار نہیں ہوتی نا، لیکن گناہ کیا ہوتا ہے؟ سوچ سے تعلق ہے نا گناہ کا بھی. اگر آپ کے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کسی کے خلاف غلط کام کرنے کی، تو ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. تو ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، پس چاہیے کہ بلائے اپنے مجلس کے ساتھیوں کو. نادیہ جو ہے یہ نام نہیں ہے، نادیہ یہاں نادی ہے، اور ہو جو ہے اس کی یعنی ضمیر ہے. بیسیکلی اصل لفظ کیا؟ نادی. ہو ہٹا دینا، ہو ضمیر ہے. نادی چاہیے کہ بلائے نادی کو، اپنی نادی کو بلا لے. نادی کا لفظ ندا سے ہے، مراد ہے مجلس کے ساتھی، وہ مجلس جس میں بیٹھ کے مشورہ کیا جائے، جس میں چیخ پکار ہو رہی ہو. اسی سے دار الندوہ تھا. اور آج کل کی جدید عربی میں نادی کہتے ہیں کلب کو، جی، جہاں پر ہلا گلا بھی کر سکتا ہے انسان، بات چیت اور میل ملاقات. تو نادیہ اپنی مجلس یعنی اپنے ساتھیوں کو، اس کے جو دوست ہیں ان کو بلا لے، یعنی مددگار اپنے. سند الزبانیہ، ان قریب ہم بھی پکاریں گے زبانیہ کو، ہم بھی بلائیں گے زبانیہ کو. زبانیہ جو ہے یہ زبنیت ان کی جمع ہے، اور بعض نے کہا زابن کی. زبن یزبن کا معنی ہوتا ہے دھکے دینا، پرے دھکیلنا. حربن زبون اس جنگ کو کہتے ہیں جو خوب رگڑا دے، سب کچھ ہٹا دے، نقشہ بدل دے. اور ناقتن زبون کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو دودھ نہ دونے دے اور لات مار کے پرے ہٹا دے. کبھی دودھ دونے کا عمل دیکھا ہے جانور کے؟ اگر جانور دودھ نہ دینے دے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ نہ چاہے کہ دودھ دے تو پھر کیا کرتے؟ ٹانگ مار کے پرے کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ بل کھا کے پرے جائے. تو زبانیہ ایسے فرشتے ہیں کہ جو بس ایک بار مارے تو انسان رول کرتا پرے چلا جائے. جہنم کے داروغہ فرشتے، یعنی جہنم پہ جو مسلط فرشتے ہیں ان کا نام زبانیہ ہے. یعنی جہنم کی پولیس کہہ سکتے ہیں. ہم جہنم کی پولیس کو بلا لیں گے، جہنم کے پہرے داروں کو بلا لیں گے، گارڈز کو بلا لیں گے. اور کیسی ہے وہ پولیس؟ یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی پابند. اور زبان الاقرب بچھو کے ڈنگ کو بھی کہتے ہیں، ڈنگ. تو مراد یہاں کون ہے؟ دوزخ کے تند خو اور سخت گیر فرشتے جو دوزخیوں کو دوزخ کی طرف دھکیلیں گے. وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس دن جہنم والوں کو یدعون الی نار جہنم، ان کو دھکے دے کے جہنم کی آگ کی طرف پھینکا جائے گا. تو یہ کون دھکے دیں گے؟ جہنم کے فرشتے ہی دیں گے نا، ان کو دھکا دے کے اندر کر دیں گے. سند الزبانیہ، تو ہم زبانیہ کو بلا لیں گے، ان فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لا تطعہ، اس کی بات نہ ماننا. کون سی بات؟ نماز نہ پڑھنے کی. اس کی مخالفت کے باوجود نماز نہیں چھوڑنی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو نماز پڑھنے سے منع کرے تو انسان کو منع نہیں ہونا چاہیے. واسجد، اور سجدہ کرو. واقترب، اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب ترین کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھو. وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، تو اس میں دعا کثرت سے کرو، کیونکہ رکوع میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت صوبان سے کہا کہ اے صوبان کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تو اللہ کو سجدہ کرے گا تو اللہ ہر سجدے کے ساتھ تیرا درجہ بلند کرے گا اور تیری خطا معاف کرے گا. اور ابو ہریرہ کی روایت ہے بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے. واسجد واقترب. اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر سجدہ ادا کرتے تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کس سے پہچانا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
اور اس کے برعکس مجرم کس سے پہچانے جائیں گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. تو مومن کی پہچان ہے سجدہ، اور وہ سجدہ مومن کے چہرے پر آ جاتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں بارہا حکم دیا گیا سجدے کو. من اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. صحابہ کرام کے لیے تراہم رکعا سجدا. اور پھر آپ دیکھیں کہ سجدے میں بھی انسان کی یہ ناصیہ ہی بیسیکلی زمین کے اوپر لگ رہی ہوتی، اور زمین پر اس حصے کا لگنا انسان کی اصلاح کا ذریعہ بھی، عاجزی کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہونے کا. کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، اور عبادت کا بہترین مقام جو ہے وہ سجدہ ہے، اور پھر اسی کے ذریعے قرب ہو سکتا ہے.